تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ سلوک اور احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جاویں تو ان کے آگے اف تک مت کرنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب اور احترام سے بات چیت کرنا اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری سے جھکے رہنا اور یوں دعا کرتے رہنا، اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحمت فرمائیے جیسا انہوں نے مجھ کو بچپن میں پالا اور پرورش کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں قرآن پڑھنے کی آواز سنی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے جو قرآن پڑھتا ہے؟ فرشتوں نے کہا حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سن کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں خیال کیا حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ درجہ کیوں کر ملا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبب بیان کرتے ہوئے فرمایا، یہی ثواب ہے ماں باپ سے نیکی کرنے کا، یہی ثواب ہے ماں باپ سے نیکی کا۔ اور حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنے والا تھا۔ حضرت بہزہ بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد اور اپنے والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی کے ساتھ بھلائی کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ میں نے پوچھا پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا ماں کے ساتھ۔ میں نے پوچھا پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا ماں کے ساتھ۔ میں نے پوچھا پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا باپ کے ساتھ، پھر قریب تر کے ساتھ، پھر اس سے قریب کے ساتھ۔ حضرت معاویہ بن جہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جہاد پر جانے کا ارادہ کیا ہے اور آپ سے مشورہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے دریافت کیا، فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا ہاں۔ آپ نے فرمایا ماں کی خدمت کو اختیار کر، اس لیے کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میری ماں میرے پاس آئیں، یعنی مکے سے مدینے میں، اور وہ مشرک تھیں، اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب کہ قریش سے حدیبیہ کی صلح ہو چکی تھی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میری ماں میرے پاس آئی ہیں اور وہ اسلام سے بیزار ہیں، کیا میں ان کے ساتھ سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس سے سلوک کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پروردگار کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے اور پروردگار کی ناخوشی باپ کی ناخوشی میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں صبح کرے وہ ماں باپ کے حق میں خدا کے احکام کی اطاعت کرتا ہو، یعنی ماں باپ کے حقوق کو ادا کرتا ہو، تو وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اور ماں باپ میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہو تو جنت کا ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ اور جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ وہ ماں باپ کے حق میں دعا خدا کا نافرمان ہو اور اس حال میں صبح کرتا ہو، اس کے لیے دوزخ کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ اور ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہو تو دوزخ کا ایک دروازہ،
اور دونوں ہوں تو 2 دروازے۔ ایک شخص نے عرض کیا اگرچہ ماں باپ ظلم کریں، اس پر آپ نے فرمایا اگرچہ اس پر ظلم کریں، اگرچہ اس پر ظلم کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بیٹا ماں باپ کی طرف رحمت شفقت کی نظر سے دیکھے، اللہ اس کے حساب میں ہر نظر سے بدلے ایک مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اگرچہ دن بھر میں 100 مرتبہ دیکھے، آپ نے فرمایا ہاں اللہ بہت بڑا اور پاکیزہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ماں باپ کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، کوئی شخص کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی۔ تم غیر عورتوں سے پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی۔ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا۔ اس کے حمل کا اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے کا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی کمال قوت کے زمانے میں 40 سال کی عمر کو پہنچا تو کہنے لگا اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہے، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جس سے تو خوش ہو جائے، اور میری اولاد بھی صلاحیت پیدا کر میری اولاد کے اندر۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال تو ہم قبول فرما لیتے ہیں اور جن کے بد اعمال سے درگزر کرتے ہیں۔ جنتی لوگوں میں سے ہیں مطابق اس سچے وعدے کے جو ان سے کیا گیا ہے۔ اللہ کے بعد انسانوں میں سب سے مقدم حق والدین کا ہے۔ اولاد کو والدین کا مطیع، خدمت گزار اور ادب شناس ہونا چاہیے۔ معاشرے کا اجتماعی اخلاق ایسا ہونا چاہیے جو اولاد کو والدین سے بے نیاز بنانے والا نہ ہو بلکہ ان کے احترام کا پابند بنائے، اور بڑھاپے میں اسی طرف ان کی خدمت کرنا سکھائے جس طرح بچپن میں وہ اس کی پرورش کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہم تمام کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ میں جو گالی دیتے ہیں تو ان کی اولاد ان کو گالیاں دیا کرتی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ میں جو بے ادبی کرتے ہیں ان کو کہیں سکون نہیں ملتا ہے، کوئی ترقی کوئی خوشحالی ان کو نہیں ملتی۔ ہم نے اپنی آپ بھی غور کریں کہ جس نے ماں باپ کی خدمت کی اس نے خدا کو راضی کیا، جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے تمام دنیا کو ناراض کیا۔ اگر باپ کی بد دعا کسی نے لی تو دنیا اور آخرت کہیں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ خیر فرمائے اور ہمیں اس سے بچائے۔ ہمارے اندر وہ چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے جو اسے پسند ہوں، ان چیزوں کو ہمارے اندر سے نکالے۔ اللہ تعالیٰ جن کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ اپنی رحمت کاملہ سے ہماری تمام دعاؤں کو جو ہم نہیں مانگ سکتے، ہم سے مانگنا نہیں آتی، ہمارے لیے ضروری ہے، ان کو قبول فرمائے، اور ہمارے تمام کاموں کو اپنی مرضی کے مطابق کرائے جیسا وہ چاہتا ہے۔ اپنی مرضی کے خلاف کام کرنے کی ہمارے اندر کوئی چیز اللہ تعالیٰ پیدا نہ کرے۔ اللہ ہمیں اپنے لیے قبول کرے اور ہمیں اپنا بنا لے۔ آمین ثم آمین۔